کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ آج ہم توحید کے کلمے کو اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے معنی سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ اس کا معنی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر آگے چل کر ہم یہ کہیں تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والا کہتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں توحید، کلمہ توحید کا معنی نہیں ہوتا۔ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، اس کو ایک جاننا، اس کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنے کا ہم نے اقرار کیا ہے، تو ہمیں تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ جو نیو ہماری ہونا چاہیے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہماری نیو کمزور ہے تو ہمارے اوپر آنے والے تمام اعمال بھی کمزور ہوں گے، اور اس اعمال کا کوئی بھی فائدہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو ہمیں کلمہ توحید کا مطلب جاننا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے۔ کلمہ توحید کا معنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا فانی میں بھیجا، ان تمام کا دعوتی مشن یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ آگے ان کا کلمہ الگ تھا، لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد رسول اللہ، باقی انبیاء کرام کا الگ تھا، لیکن پہلا جو جملہ تھا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ اس میں دو جز ہے، ایک نفی کا اور دوسرا اثبات کا۔ لا الہ یہ نفی کا ہے، اس میں انسان تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، اور الا اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق مالک مانتا ہے۔ اثبات، اقرار بندہ کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے الا اللہ، اللہ رب العالمین کی۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، تو اس کا مطلب نہیں ہے کوئی بیٹا بیٹی دینے والا، نہیں ہے کوئی نفع و نقصان کا مالک، نہیں ہے کوئی رزق دینے والا، یعنی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی مانی جائے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ہم نہیں جوڑیں۔ جب ہم نے الا اللہ کا اقرار کر لیا کہ صرف اللہ رب العالمین ہے، تو ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی ہم نہیں جھکا سکتے، اس کے علاوہ ہم کسی سے اپنی نظر و نیاز، اپنی عبادات ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ رب العالمین کے۔